الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر كلامنا. انتہائی صد قابل احترام، قابل قدر دوستو، بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے وصیتیں فرمائی ہیں. ان میں سے 10 جامع وصیتوں کا ذکر چل رہا تھا. پہلی 3 وصیتیں جو حدیث ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ میں تھی، ان کا بیان تفصیلی ہو چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، اگرچہ آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. دوسری وصیت فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑے. جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری سے بری ہو جاتا ہے. نمبر 3، کبھی بھی شراب نہ پیئے، کیونکہ شراب پینا ہر شر کی کنجی اور چابی ہے. شراب انسان پیتا ہے تو تمام برائیاں اس میں آ جاتی ہیں. ان 3 وصیتوں سے متعلق گفتگو تفصیل سے ہو چکی. مزید 7 وصیتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہیں، جو مستدرک حاکم میں، مسند امام احمد میں، صحیح ابن حبان وغیرہ میں منقول ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، طویل حدیث ذکر کی. فرمایا کہ آخر میں نے عرض کیا: اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی: اوصیک بتقوی اللہ، کہ ابو ذر آپ تقوی کو اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ فإنہا زین لأمرک کلی، یہ تقوی اختیار کرنا آپ کے تمام کاموں کے لیے خوبصورتی ہے. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کے تمام کاموں کے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، تمام کام سنور جاتے ہیں، تمام اقوال میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرماتے تو اکثر طور پر سب سے پہلے تقوی کی وصیت فرماتے علیک بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی اختیار کرنا ہر خیر کو جامع ہے. اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا: اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پہلی اہم ترین وصیت یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، تقوی والی زندگی پر آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا، اور کبھی تو ایک آیت میں 2 مرتبہ حکم دیا.
فرمایا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان اچھی طرح سوچ لے، جان لے کل آنے والی آخرت کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو شروع میں بھی فرمایا اتقوا اللہ، آیت کے آخر میں بھی فرمایا اتقوا اللہ۔ تو تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دو مرتبہ اس کے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے مسلمان کی پہچان ہی یہی بتائی کہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو پتہ چلا کہ اسلام اور تقوی لازم اور ملزوم ہے، جہاں اسلام ہوگا وہاں تقوی ہوگا۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو کلمے والی موت آئے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو حالت اسلام پر موت آئے، تو اس کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمیں کلمے والی موت نصیب ہو، لیکن زندگی کے اندر سارے شیطانی کام کرتے رہے، تو اچھی موت آتی ہے اچھی زندگی گزارنے پر۔ ایسا نہیں ہوگا زندگی تو فرعون والی اور موت موسیٰ والی، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسی زندگی ہوگی ویسے ہی موت آئے گی۔ زندگی جن کاموں میں لگا رہا، گناہوں میں لگا رہا، گناہوں میں موت آئے گی، فضولیات میں لگا رہا، فضولیات میں موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں اسلام کا مدار تقوی کو قرار دیا، وہیں اس آیت سے اشارہ ملتا ہے اگر انسان اچھی موت چاہتا ہے، اسلام والی موت چاہتا ہے، کلمے والی موت چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تقوی کی اہمیت بتانے کے لیے عجیب انداز اختیار کیا۔ پہلے اپنی بادشاہت بتائی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ آسمان میں سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، پہلے آسمان کے فرشتے ہوں، دوسرے آسمان کے فرشتے ہوں، جتنا نظام آسمانوں میں چل رہا ہے، اللہ نے فرمایا سب اللہ کی ملکیت میں، سب اللہ کی مرضی سے، سب اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ ایسے ہی فرمایا جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت میں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کا بھی مالک ہے، زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، چرند پرند ہیں، انسان ہیں، اللہ سب کا مالک ہے۔ عارضی اختیار اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ وقت ہے تو فرعون نہ بنے، اللہ نے عارضی اختیار دیا ہے۔ اگر کسی کو عہدہ مل گیا ہے وہ شداد نہ بنے، اللہ نے عارضی اختیار دیا ہے، حقیقی ملکیت میرے رب کے پاس ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو اب آسمان و زمین کا رب کیا کہہ رہا ہے، وہ رب کتنا طاقتور، آسمان بھی اس کی زیر قدرت، زمین بھی زیر قدرت، جو کچھ آسمانوں میں ہے سب اس کی قدرت میں، جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملکیت میں۔ وہ اتنا طاقتور رب آگے کیا کہہ رہا ہے، سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی پہلے تورات جنہیں ملی انہیں بھی وصیت کی، زبور جنہیں ملی انہیں بھی وصیت کی، انجیل جنہیں ملی انہیں بھی وصیت کی۔ اللہ فرماتے ہیں اور قرآن والوں ہم تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں ان اتقوا اللہ، اس بات کی کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وصیت کی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع اسی کی وصیت کرتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب وصیت کرتے تو سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے۔ بزرگان دین بھی جب وصیت کرتے تو سب سے پہلے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا کہ یہ وصیت وہ ہے کہ ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اس کی وصیت کی کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو بہرحال اس حدیث ابی ذر میں جو پہلی وصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وہ تقوی اختیار کرنے کی۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تو تقوی کا لغوی معنی ہے پرہیزگاری، بچنا، اور اصطلاح میں تقوی کہتے ہیں اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا، کہ تیرا مولا، تیرا رب تجھے اس حال میں نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ تیرا رب کبھی تجھے اس حال میں نہ پائے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ یہ تقوی ہے کہ اپنی زبان سے جو اقوال نکلے وہ بھی سوچ سمجھ کر نکلے، اللہ کی نافرمانی والے نہ ہوں۔ ہمارے جو افعال ہوں وہ بھی سوچ سمجھ کر ہوں، اللہ کی نافرمانی والے نہ ہوں۔ ہمارے دل کے اندر جو باطن ہے اس میں بھی ایسے خیالات نہ ہوں جو اللہ کی نافرمانی والے ہوں۔ گویا کہ ہم سمجھ لیں ہم ڈیوٹی پر ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں موت نہیں آئے گی، ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی مملوک ہیں، ڈیوٹی پر ہیں۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنا۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ گناہ نہ کرنا۔ ماں باپ کہیں تب بھی نہیں کرنا، آفیسر کہے تب بھی نہیں کرنا، حکومت وقت کہے تب بھی نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین کے بندے پہلے ہیں، اللہ رب العالمین کی مملوک پہلے ہیں، بعد میں سارے تعلقات ہیں۔ تو تقوی کہتے ہیں اللہ یرا کا مولا کا حیث نہا کا، کہ تیرا پروردگار تجھے اس حال میں نہ دیکھے، تیرا پروردگار تجھے اس حال میں نہ پائے جس حالت سے اس نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا ابی مت تقوی، اے ابی یہ تو بتاؤ کہ تقوی کیا چیز ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ کا گزر کبھی خاردار جھاڑیوں پر سے ہوا ہے، ایسی جھاڑیاں جہاں کانٹے ہوں؟ فرمایا جی ہوا ہے۔ پوچھا آپ کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے دونوں دامنوں کو تھامتا ہوا کانٹوں سے بچتا ہوا گزر جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فذالک التقوی، امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف مواقع آئیں گے، ہر طرف گناہ آپ کو دعوت دیں گے، اللہ کی نافرمانی اپنی طرف بلا رہی ہوں گی، کہیں بدنظری کی، کہیں ظلم و ستم کی، کہیں جو ہے حرام کھانے کی نافرمانی، کہیں جھوٹ بولنے کی نافرمانی، کہیں غیبت کرنے کی نافرمانی، کہیں والدین کی نافرمانی کرنے کی نافرمانی۔ اس طرح کی نافرمانیاں گناہ آپ کو اپنی طرف بلائیں گے، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچ کر گزار لیں، اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو، یہی تقوی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں نفلی روزے رکھنا اور رات کو نفلی نمازیں پڑھتے رہنا، دن بھر نفلی روزے سے رہنا، رات بھر نوافل میں مشغول رہنا اور درمیان میں گڑبڑ کرنا تقوی نہیں ہے کہ آپ درمیان میں جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ظلم و ستم بھی کر رہے ہیں، ناحق مال بھی کھا رہے ہیں، ظالم کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، سارے گناہ کے کام آپ کر رہے ہیں اور دن میں روزے سے ہیں، رات میں نفلیں۔ فرمائے یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جو حرام کام ہیں، ان سے انسان بچے اور فرائض اور واجبات کو ادا کرے۔ تو دوسری بات عرض کر رہا تھا، تقوی کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کا حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا۔ فرمایا ایک مرتبہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ حرام کاموں سے بچ جائیں۔ اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ حرام کام ہے، فرمایا ان سے بچ جائیں تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے انسان اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے، اور سب سے بڑا ذکر بھی یہی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد ہو کہ میں گھر میں ہوں تب بھی میں ڈیوٹی پر ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے گناہ نہیں کرنا، میں بازار میں ہوں تب بھی ڈیوٹی پر ہوں، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے گناہ نہیں کرنا، میں کاروبار کر رہا ہوں تب بھی ڈیوٹی پر ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے گناہ نہیں کرنا، گناہ کے اندر تعاون نہیں کرنا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم دن بھر اپنی مرضی کرتے رہیں اور رات کو جی ہم نے 4 رکعت نفل پڑھ لیے سب معاف ہوگا، ایسا نہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان ہر موقع پر، ہر مقام پر اللہ کی ہر نافرمانی سے بچے۔ تو یہ ہے تقویٰ کی تعریف اور تقویٰ کا معنی۔ لیکن یاد رکھیں تقویٰ کی حقیقت وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر یہ بات سما جائے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اور دل کے اندر یہ بات سما جائے کہ نیکی کرنے میں میرا فائدہ ہے، گناہ کرنے سے انسان کو نفرت پیدا ہو جائے۔ جس کیفیت سے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ ضمیر انسان کا اگر مر جائے، ضمیر انسان کا اگر مردہ ہو جائے، پھر اس کو کوئی احساس باقی نہیں رہتا، پھر اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں، میرا مالک کون ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رازق کون ہے۔ پھر اس کے اندر گناہ کرنے کے جذبے بڑھ جاتے ہیں۔ تو انسان کا ضمیر جو احساس پیدا کرتا ہے دل میں کہ دیکھ تو خود پیدا نہیں ہوا، تجھے ایک خالق نے پیدا کیا ہے، دیکھ اس نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھیں دی ہوئی ہے کوئی ٹیکس نہیں لیتا، ہر وقت دیکھتا رہے، زبان دی ہے کوئی ٹیکس نہیں لیتا، ہر وقت بولتا رہے، کان دیے ہیں پوری فیکٹری لگائی ہے کوئی ٹیکس نہیں لیتا، ہاتھ دیے ہیں ہاتھوں میں انگلیاں بنائی ہیں، انگلیوں کے جوڑ جوڑ پورے پورے پر اس کی بادشاہت اور قدرت ہے، پاؤں دیے ہیں، پورا نظام اللہ نے دیا ہے، دل کا نظام، جگر کا نظام، معدے کا نظام، پتے کا نظام، یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ اور انسان جب ان نعمتوں کو سوچ کر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے تو یہ باضمیر آدمی ہے، اس کے اندر احساس ہے۔ لیکن اگر انسان بے ضمیر ہو جائے، مردہ ضمیر ہو جائے، اس کے دل کے اندر دل نہ ہو، ایک چٹان ہو، تو پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے پر بھی جرأت کر جاتا ہے، وہ اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو بھی گرا دیتا ہے، وہ معصوم آبادیوں کو بھی گرا دیتا ہے۔ میری ڈیوٹی ہے، تیری ڈیوٹی سب سے پہلے یہ ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی سے بچ۔ اللہ رب العالمین نے عرض یہ کر رہا تھا تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت فرمائی، اور جا بجا احادیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تقویٰ اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ تقویٰ یہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اور تقویٰ کی حقیقت دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکے، انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔ اب تقوی کے کچھ درجات علماء نے لکھے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ تقوی کا پہلا درجہ عام ایمان والوں کا تقوی، عارفین کا تقوی، عام مومنین کا تقوی، وہ یہ ہے کہ جن کاموں پر قرآن اور احادیث میں وعید آئی ہے یا لعنت آئی ہے یا فقہاء نے ان کو حرام کاموں میں ذکر کیا ہے، انسان ان سے بچے، انسان ان کے بچے، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے، اور یہ عام مومنین کا تقوی ہے۔ اگر انسان حرام سے بھی نہیں بچتا، اگر انسان جھوٹ، غیبت، بدنظری سے بھی نہیں بچتا، حرام کھانے سے بھی نہیں بچتا، رشوت خوری سے بھی نہیں بچتا، سود خوری سے بھی نہیں بچتا، ظلم و ستم سے بھی نہیں بچتا، تو پھر یہ آدمی تقوی والا نہیں ہے، مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو تقوی کا پہلا درجہ، ادنا درجہ یہ ہے
کہ انسان محرمات حرام کاموں سے بچے۔ تقوی کا دوسرا درجہ پرہیزگاروں کا تقوی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے انسان حرام کاموں میں سے بھی بچے اور مشتبہات سے بھی بچے۔ بعض وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے، حرام ہونا یقینی نہیں ہوتا، شبہ ہوتا ہے، پتہ نہیں حرام ہے حلال ہے، تو انسان ان سے بچ جائے۔ جیسے ایک انسان کوئی معاملہ کر رہا ہے، اب اس کو شبہ ہو گیا یہ مجھے سود کا معاملہ لگ رہا ہے، یہ مجھے سود کا معاملہ لگ رہا ہے، اب اس شبے کی وجہ سے یہ اس سے بچ جاتا ہے، تو یہ کہلاتا ہے پرہیزگاروں کا تقوی۔ تیسرا تقوی وہ کہلاتا ہے صالحین کا تقوی۔ وہ کیا ہے؟ کہ انسان محرمات سے بھی بچے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بھی بچے، مشتبہات سے بھی بچے، جو چیزیں مشتبہ ہیں ان سے بھی بچے، اور بعض ایسے کام جو حرام نہیں ہے، جائز ہیں، لیکن ان کے بارے میں اندیشہ ہے اگر ان کو اختیار کرے گا تو حرام کی طرف چلا جائے گا، ان سے بھی بچے۔ یہ صالحین کا تقوی ہے۔ جیسے ایک انسان بازار جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے اس وقت بازار جاؤں گا رش ہوگا، خواتین کا انبار ہوگا، بد نظری ہو جائے گی، حرام میں پڑ جاؤں گا، چلو میں اس وقت بازار نہیں جاتا، یا ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں خواتین کا مجمع نہ ہو، بد نظری نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں صالحین کا تقوی۔ یا انسان سپر اسٹوروں کے چکر لگانا چھوڑ دیتا ہے، یار میں فلاں سپر اسٹور جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں تو میری بد نظری الگ ہوتی ہے، غیر محارم سے ٹکراؤ الگ ہوتا ہے، میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، 2 روپے زیادہ لگ جائے، 20 روپے زیادہ لگ جائے، لیکن اس حرام سے بچ جاؤں، یہ صالحین کا تقوی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو قبر میں جانے کے بعد یاد آئیں گی۔ اور آخری تقوی کہلاتا ہے، تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ صدیقین کا تقوی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان محرمات سے بھی بچے اور انسان مشتبہات سے بھی بچے، اور ان چیزوں سے بھی بچے جن کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ حرام تک لے جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور ان کاموں سے بچے جو حرام تک تو نہیں لے جا رہی لیکن اللہ کی یاد سے دور کر رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے، کہ یہ وقت اگر وہ اس کام میں نہ لگاتا تو اللہ کی یاد میں لگا دیتا۔ تو صدیقین ایسے ہوتے ہیں کہ جو حرام تو دور کی بات، مشتبہ تو دور کی بات، ہر اس جائز کام سے بھی بچتے ہیں جس سے لگنے میں ان کے ذکر کے اندر خلل آتا ہے، جس سے لگنے میں ان کی عبادت میں خلل آتا ہے، تو یہ صدیقین کا تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المسلمانوں کا تیل آیا اور تقسیم فرما رہے تھے، ایک برتن میں تیل تھا، اس کو تقسیم فرما رہے تھے، جب وہ برتن خالی ہو جاتا، ان کے بیٹے ساتھ موجود تھے، وہ تیل جو برتن کے اندر رہ جاتا وہ ہاتھ سے اپنے سر پہ لگا لیتے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، حالانکہ تیل ختم ہو گیا ہے، برتن تو خالی، لیکن جو تیل سائڈوں میں رہ جاتا ان کے صاحبزادے آتے اور اپنے سر پہ لگا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا، اپنے صاحبزادے کو پکڑا، حجام کے پاس لے گئے اور ان کو گنجا کروا دیا، فرمایا کہ تجھے مسلمانوں کے تیل کا بڑا شوق آ گیا تو تیرا انجام یہ ہے۔ ایسے ہوتے ہیں حکمران کہ مسلمانوں کے مال کے اندر اتنی احتیاط کہ جو تیل برتن سے لگ کر بچ گیا وہ بھی استعمال میں نہیں لائے، وہ بھی مسلمانوں کے ہی فائدے کے لیے اٹھایا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ فرعونیت سوار ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم حکومت میں، ہم سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا، مسجدیں گرا دو کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے ہے کیا محلے میں ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کے گھر گرا دو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، وقت آئے گا ہم بھی یہاں ہیں، آپ بھی یہاں ہیں، جب اللہ کی لاٹھی چلے گی، جب اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا تو میرا رب ایسا اکھاڑ پھینکے گا کہ عبرت کا نشان بنائے گا۔ ابھی انسان جو کرنا ہے کر لے، ابھی تو طاقت کے نشے میں ہے، نشے میں چلا جا، ابھی تو جو ہے سر پر فرعونیت سوارے کر لے۔ رب نے بڑی آزمائشیں بھیجی ہیں، حضرات اہل بیت کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، کامیاب تھے، ناکام نہیں تھے، یزید ناکام تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
40 दिन प्यासा रहकर जालिमों के हाथों शहीद हो गए, नाकाम नहीं, कामयाब थे। इब्ने सबा और बलवाई नाकाम थे। आज भी अगर जुल्म की चक्की चल रही है तो चल जाए, आज भी अगर जी जुल्म की भट्टी चल रही है तो चल जाए। हजारों घरों को मिसमार कर दिया, मस्जिदें शहीद कर लें। एक वक्त आएगा जब रब का निजाम चलेगा, एक वक्त आएगा जब रब का हुक्म चलेगा, एक वक्त आएगा जब रब अपने जलाल में आएगा, जलाल में आएगा। मैंने अर्ज किया, हम पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाद में किसी के मुलाजिम हैं। पहले अल्लाह के बंदे हैं, बाद में हम जो है ना ड्यूटी पर हैं। हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ये है कि अल्लाह को नाराज ना करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, अल्लाह की जो है मर्जी के खिलाफ एक कदम ना उठे। तो अर्ज ये कर रहा था, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसा अदल किया। ऐसे ही हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा सवारी लेके जा रहे थे, किराए पे सवारी ली। आगे गए, इनका कुछ सामान नीचे गिर गया, सवारी को वहीं बांधा, पैदल उतर के आए और सामान उठाया, फिर वापस सवारी पे चले गए। किसी ने पूछा, जी हजरत आप चाहते तो फिर वापस भी सवारी पर आ सकते थे, आप वहां से पैदल क्यों आए? फरमाया, मैंने सवारी किराए के लिए ली थी, मंजिल पर जाने के लिए, वापस लौटने के लिए नहीं, तो इसलिए मैंने वापस लौटने में भी इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे भाइयों, ये है तकवा, ये है तकवे की जिंदगी। तो खुलासा कलाम ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु में जो 7 वसीयतें फरमाई, पहली वसीयत फरमाई, उसी कभी तक़वल्लाह, अबू ज़र तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो। मैं तुम्हें तकवा इख्तियार करने की वसीयत करता हूँ, क्योंकि ये तमाम कामों को जामे है, ये तमाम कामों को तकवा मुज़य्यन करने वाला है। तकवे की अहमियत कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा है, बार बार अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। तकवा कहते हैं गुनाहों से बचने को, तकवा कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी से बचने को, चाहे वो नाफरमानी उसका ताल्लुक अक़वाल से हो, उससे भी बचना, चाहे वो नाफरमानी उसका ताल्लुक अफ़आल से हो, उससे भी बचना, चाहे नाफरमानी का ताल्लुक इंसान के बातिन और कल्ब से हो, उससे भी बचना। माँ बाप कहें तब भी अल्लाह की नाफरमानी से बचना, दोस्त यार कहें तब भी अल्लाह की नाफरमानी से बचना, हुकूमत कहे तब भी अल्लाह की नाफरमानी से बचना, ऑर्डर मिल जाए तब भी अल्लाह की नाफरमानी से बचना। अल्लाह की नाफरमानी किसी मखलूक के कहने पर ना करना, ये है तक़वा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जा बजा इसका हुक्म दिया, इसकी वसीयत की, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बहुत से फ़वाइद और फ़ज़ाइल ज़िक्र किए हैं, वो इंशाअल्लाह अगले जुमे को बयान होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह परवरदिगार हम सबको तक़वा और तहारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हर किस्म की नाफरमानी से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पहले अज़ान होगी, अज़ान के बाद इंशाअल्लाह सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिला व सल्लिम सलामन ताम्मा अला हबीबिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या इलाहल आलमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हन्नान या मन्नान, या बदीअस समावाति वल अर्द, या क़य्यामस समावाति वल अर्द, या नूरस समावाति वल अर्द। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम सगीरा कबीरा अगले पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह तमाम लग़्ज़िशात ख़ताओं को मुआफ़ फरमा। या करीम रब, या अल्लाह जितनी ज़िंदगी बाकी है कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तक़वा और तहारत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह अपनी हर नाफरमानी से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान जहाँ परेशान हैं, अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह हमारे इलाके के मुसलमान जो खुसूसी तौर पर परेशान हैं, करीम और रहमान और रहीम रब, या अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा।
یا اللہ بہترین نعم البدل عطا فرما، یا اللہ مدد فرما، یا اللہ نصرت فرما، یا اللہ خیر عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ کسی موقع پر تنہا نہ چھوڑ، اللہ ہر موقع پہ اپنی مدد شامل حال فرما، یا اللہ مظلوموں کی داد رسی فرما، یا اللہ مظلوموں کی داد رسی فرما، یا اللہ ظالم سے یا اللہ سختی کا معاملہ فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ جتنے مسلمان جہاں بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، یا اللہ جہاں مسلمان بے بس ہیں اللہ ان کی بے بسی کو دور فرما، یا اللہ نیک صالح عادل حکمران نصیب فرما، یا اللہ ظالم حکمرانوں سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ نیک صالح عادل حکمران نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔